السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی آج پاکستان سے جوائن کیا ہے پروفیسر طاہر ملک صاحب نے۔ آپ بہت زبردست قسم کے انالسٹ ہیں ہمارے یہاں سے، اور ہمارے چینلز پہ اور انڈین چینلز پہ بھی نظر آیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو آپ کا مچ۔ شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ سر ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے 3 سال کی۔ انہوں نے ابھی ایک اپنی رپورٹ بھی پیش کی، ایک طرح کی پبلک کے آگے بات بھی کی، اور ان کا کہنا ہے کہ جی بڑی زبردست ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے، لیکن دیکھنے میں جو عام پبلک ہے وہ اتنی خوش نظر نہیں آ رہی۔ آپ اس 3 سال کو کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتوں کا اپنے آپ کو خود احتسابی یا عوام کے سامنے کارکردگی پیش کرنا بہت اچھا عمل ہے، اس لیے کہ ڈیموکریسی میں آپ ایک منشور دیتے ہیں، آپ پلیج کرتے ہیں لوگوں کے آگے اکانومی پہ، فورن پالیسی پہ اور اداروں کی ریفارم پہ، تو اس کو ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اب پوری دنیا میں جو پاپولسٹ رجیم ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھی ایک پاپولسٹ گورنمنٹ ہے، وہ یہ آڑ لے رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ان کو صحیح پرفارم کرنے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن اگر اس ٹائم پیریڈ کو مائنس بھی کر دیا جائے تو جو انہوں نے ایک جو پاپولسٹ رجیم پوری دنیا میں آئے ہیں، وہ انہوں نے ایلیٹس کے خلاف ایک بڑی بیداری کی اور سٹرگل کی، سوشل میڈیا کو افیکٹولی یوز کیا، اور یہ دیکھ کے ٹرانسفارمیشنل ریفارم ہوں گی، چینجز ہوں گی، اور نیا پاکستان ہوگا، نیا انڈیا ہوگا، نیا امریکہ ہوگا۔ تو یہ جو ان کے خوش نما نعرے تھے، وہ جو انہوں نے ہارڈ کور ایشوز کے سمپل سلوشن بنائے، تو وہ انہیں اقتدار میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا بار ہم سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا ایک ٹرکش ناولسٹ کے مجھے یہ یاد آ گیا فریز کہ اس نے کہا کہ ایلیٹس کے ساتھ پرابلم یہ ہے، پاپولسٹ رجیمز کے ساتھ، کہ آؤٹ آف پاور یہ اینٹی ایلیٹ ہوتے ہیں، لیکن ونس دے بیکم ایلیٹ دے اسٹارٹ بیہیونگ لائک ایلیٹ۔ تو اگر ابھی دیکھیں گے پروٹوکول، پرکس، پریولیجز، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اور گورننس میں کوئی خاص ریفارم نہیں آ سکی، تو ایک مایوسی ہے۔ اور اوپر سے کووڈ بھی آ گیا، کووڈ کی وجہ سے جو عام آدمی پہلے ہی مشکلات کا شکار تھا، معاشی مشکلات کا، اور ان امپلائمنٹ تھی، اور فوڈ پرائسز ہائی ہو رہی تھی، اس کا امپیکٹ اب اس پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن سر ان کی آپ فورن پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بار ہم نے دیکھا کہ چائنا تک ناراض ہے، امریکہ ناراض ہے باقی کنٹریز کے ساتھ، کبھی فرینچ ایمبیسڈر کے اوپر جو ہے کہا گیا کہ اس کو نکال دیں۔ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے میں کہیں نہ کہیں ناکامی نظر آتی ہے۔ آپ ایک کس تو طرح یہ دیکھتے ہیں ان کی فورن کہ میں پالیسی کو؟ ایسے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں سویلین ان پٹ بہت کم ہے۔ وہ گورنمنٹ کی فورن پالیسی تو کہلاتی ہے، لیکن وہ کوئی انکلوسیو فورن پالیسی نہیں ہے جس میں پارلیمنٹ کا رول ہو، سول سوسائٹی کا ہو۔ تو اس وقت جو پاکستانی سٹیٹ ہے، اگر سٹیٹ کی بات کی جائے، اس کے آگے چیلنج ہے کہ وہ کس طرح چائنا اور امریکہ کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بیلنس کرے۔ کیا وہ بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں اور وہ افغانستان ریلیٹڈ ہیں، وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریزالو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ٹاکس ہیں وہ کنکلوڈ ہوئی، اور نہ صرف طالبان کے ساتھ ٹاکس کنکلوڈ ہوئی بلکہ پاکستان کا رول اکنالج کیا گیا، اور وہاں افغانستان میں گورنمنٹ بھی چینج ہوئی۔ اس لحاظ سے گورنمنٹ یا اسٹیٹ کہہ سکتی ہے کہ جو ہم نے ابتدا کی اور ٹاکس کے لیے کنونس کیا، اور امریکہ نے بھی، تو وہاں ایک ٹینجیبل چیز سامنے نظر آ رہی۔ اب کس حد تک وہاں پیس ریسٹور ہوتا ہے اور طالبان افغان اسٹیٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک ریئل چیلنج ہے اس محاذ پہ۔ جہاں تک چائنا کا آپ کا سوال ہے، تو چائنا میں بھی ہم نے دیکھا کہ لاسٹ گورنمنٹ میں جو ہائپ تھی، وہ اب پروجیکٹ ذرا سلو ہو گئے تھے، اور ایک نیا چیلنج سامنے آیا۔ وہی چیلنج یہ آیا کہ جو چائنیز یہاں پاکستان میں ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ ان کے خلاف کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، ان کو ڈسپلیئر کر کے شو کیا۔ تو یہ چیلنجز ہیں۔ اب پاکستانی اسٹیٹ کیسے اس کو بیلنس کرے گی؟ اور پھر اس کے علاوہ جو فیٹف، تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اوپر فیٹف کی تلوار لٹک رہی ہے، اور ہم گرے ایریا سے بلیک ایریا میں جانے کے لیے ہمارے اوپر بہت پریشر ہے۔
تو اس میں پاکستان کی اسٹیٹ نے کچھ اقدامات تو کیے ہیں. مثلاً یہ دیکھیں پچھلے 4-5 سال میں کہ وہ جو تحریک لبیک، اس سے پہلے ممتاز قادری کی ہینگنگ ہوئی تھی، آسیہ بی بی کو باہر بھیجا، تو ہمیں ایک ریزالو نظر آتا تھا اداروں کا بھی. تو یہ جو گورنمنٹ آئی اس میں چیلنج تھا کہ کیا وہ یہ ریزالو بھی کنٹینیو کریں گے. تو جو تحریک لبیک کا دھرنا تھا اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، وہ ریاست کی کمزوری تھی. اور پھر ریاستی اداروں کو، گورنمنٹ کو احساس ہو گیا کہ کسی ایک مذہبی گروہ کے دباؤ پہ بلیک میل ہو کے فورن پالیسی کنسیشنز آپ نہیں دے سکتے ڈیمانڈ. تو وہ پھر ان کے اوپر پابندی لگائی گئی. اب تھرڈ کوشچن ہے کہ پابندی غیر واضح ہے. ان پابندی کے باوجود ان کے اجتماع بھی ہوتے ہیں اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، بائی الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں اور جگہ بھی. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر مزید ریزالٹ دکھانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے اوپر خطرے کی جو گھنٹیاں ابھی وہ پوری طرح سے برقرار ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر مزید ریاست کو مضبوط کرنا ہوگا اور ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونا چاہیے. فورتھ جو فیکٹر ہے کہ جب گورنمنٹ آئی اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اکنامک جو کٹی تھی اس کے اندر بہت ایشوز تھے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت تھا، فورن ریزرو بڑے لو تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں چائنا نے، یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے بیل آؤٹ کی. انہوں نے مثلاً ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں آئل دیا، اور یو اے ای نے تو ہمیں چند ارب ڈالر بھی دیے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے. اور پھر آئی ایم ایف بیل آؤٹ پلان جو ہے وہ ہمیں اس کی بھی اپروول مل گئی. تو اس کی وجہ سے ابھی ہماری اسموتھ سیلنگ ہو رہی ہے. لیکن جو باقی معاشی اہداف آپ دیکھتے ہیں وہ ریونیو کلیکشن کے حکومت کے مقرر کردہ ہوں، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ سے ریلیٹڈ ہوں، وہ اداروں کے خسارے سے ریلیٹڈ ہوں، وہ بیرون ملک لوٹی دولت واپس لانے سے متعلق ہوں، اور وہ اور کوئی معاشی اہداف ہوں، وہ سارے جو ہیں ان میں شارٹ فال ہے اور گورنمنٹ ان میں پرفارم نہیں کر سکی. اس میں ایک جو سکسیس کی چیز یہ ہے کہ ٹیکسز جب زیادہ لگیں تو پچھلی گورنمنٹ میں بھی، لیکن ابھی ریونیو کلیکشن کے اہداف بہتر ہو رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اسٹیٹ کے پاس اپنی اکنامک اسپیس جو ہے اس کے اندر مینوور کرنے کی زیادہ گنجائش پیدا ہوئی. لیکن سر ہمیشہ سے عمران خان صاحب نے یہی نعرہ لگایا جی، کرپشن کیسز بتائے پچھلی گورنمنٹس کے اور کہا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی صادق اور امین آئی ہے. لیکن ابھی جو لیٹسٹ انڈیکس آیا ہے جس میں کہ کرپشن کیسز یا کرپشن گراف اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ سے کہیں زیادہ آگے ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی گورنمنٹ میں بھی یہ کرپشن کو روک تو نہیں پائے، چاہے زلفی بخاری ہو یا اور دوسرے کیسز ہوں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. یہ پاکستان، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کرپشن کو ٹول یوز کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا میں، پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کرپٹ ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیلیور نہیں کر رہے، ڈسپنسیشن آف جسٹس نہیں ہے، پولیس سے، پبلک ڈیلنگ انسٹیٹیوشن سے لوگ بغیر پیسے کے کام نہیں کرا سکتے. لیکن کرپشن کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا ہے پولیٹیکل سپیس کو شرنک کرنے کے لیے، ڈیموکریٹک جو ڈسپنسیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہاں 58 میں پہلا مارشل لا لگا، 12 اکتوبر 1958. اس میں جو ایوب خان صاحب کی تقریر تھی اس میں لارجلی انہوں نے کیس بلڈ کیا تھا کرپشن کے بھی. اور ایبڈو الیکٹورل باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس کہ ان پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کر کے وچ ہنٹ کے ذریعے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. پھر یحییٰ خان کا مارشل آیا، پھر ضیاء الحق کا آیا، مشرف کا آیا، اور اب ایک ہائیبرڈ رجیم ہے. نتھنگ مچ ہیز چینج. اچھا، اس کے لیے آپ کے ناظرین کی سہولت کے لیے بتاؤں کہ کرپشن کو ماپنے کا طریقہ کیا ہے. ایک تو آپ جو حوالہ دے رہی ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، ان کے فگرز کے مطابق اس دور میں کرپشن بڑھی ہے. جب بھی 3 ادارے کمزور ہوں گے سوسائٹی میں کرپشن زیادہ ہوگی. نمبر 1 پارلیمنٹ، نمبر 2 عدلیہ، اور نمبر 3 میڈیا. اگر آپ نے کرپشن کو ماپنا ہے کہ کسی گورنمنٹ میں اگر یہ 3 ادارے مضبوط ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی مضبوط ہو رہی ہے، پھر کرپشن میں کمی واقع. اگر پارلیمنٹ میں ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ سوورن ادارہ ہوتا ہے عوام کا، وہ احتساب کرتا ہے. اگر پارلیمنٹ کمزور ہو، وہاں لیجسلیشن نہ ہو، اگر عدلیہ جو ہے اس کے اندر آزادی نہ ہو فیصلہ دینے کی، اور بااثر حلقوں کے خلاف وہ فیصلہ دینے سے کترائے،
اور عدلیہ آزاد نہ ہو اور میڈیا کے اندر کرپشن انویسٹیگیٹو جرنلزم کی کرپشن کی سٹوریز نہ شائع ہو سکیں اور جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں ان کی جابس کو خطرہ ہو, جاب سیکیورٹی نہ ہو اور سینسرشپ ہو, تو یہ تین چیزیں ہمیں پاپولسٹ ریجیمز میں نظر آ رہی. یہ گلوبل فینومین ہے, وہ امریکہ ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, ادھر یہ دے آر ڈیموکریٹس اگینسٹ ڈیموکریسی. یہ تین ادارے کمزور ہوئے. تو اب آپ دیکھیں ایون آپ کے کیونکہ ویور انڈیا میں ہیں تو دلی میں جو کووڈ پہ تنقید ہوئی انڈیا میں, بینرز لگے, اس کے اوپر بھی ریپریسو میئرز کے ذریعے ایف آئی آر کاٹی گئی اور اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا. پاکستان میں بھی یہی ہے کہ جو میڈیا وائسز گورنمنٹ پہ کریٹیک کرتے ہیں, پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں, کرپشن کے اسکینڈل لاتے ہیں, انہیں اینٹی گورنمنٹ نہیں اینٹی اسٹیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن سر آپ کا تعلق کیونکہ ظاہر ہے تعلیم سے بھی ہے, آپ ایز اے ٹیچر بھی آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں, بچوں کو, تو ایجوکیشن کے اوپر اس گورنمنٹ نے کوئی خاص کام کرتے نظر نہیں آیا. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہر چیز جو اردو میں پڑھائی جائے, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر میڈیکل پڑھنا ہو, کسی نے پائلٹ بننا ہو, کسی نے انجینئر بننا ہو, تو وہ یہ کیسے یہ سختی کر سکتے ہیں کہ انگلش نہ پڑھائی جائے اور اردو پہ جایا جائے. تو ایجوکیشن کے اوپر پرویز ہود بھائی بھی کافی, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بھی کافی ناراض ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں انڈیا میں تو جیسے نہرو نے یونیفارمڈ ایجوکیشن سسٹم دیا, ہمارے یہاں نہیں. اور انڈیا میں بھی بائی دا وے پیرالل ایجوکیشن سسٹم ہے. وہ اب ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ہے کہ آپ وہ ایجوکیشن بچے کو دیں گے جو پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یونیفارم جو سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہو. اگر گورنمنٹ ریئل چیلنج ہے کہ وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز پہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے یا نہیں, تو یہاں پیرالل ایجوکیشن سسٹم ہے. جب پیرالل ایجوکیشن سسٹم ہوں گے تو مختلف نظام تعلیم ہوں گے, تو مختلف نصاب ہوں. اب ہمارا جو نصاب ہے, جو آپ کا کوشچن ہے, وہ ہمارا نصاب ورلڈ لیول کا کیا ریجنل لیول کا بھی نہیں, اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے, اور اس کے اندر جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے ٹیکسٹ کی وہ نہیں. یہ تو صحیح ہے کہ اردو ہو یا ہندی ہو, یہ زبانیں بچوں کو سیکھنا چاہیے, لیکن آپ سارا نصاب اگر ان میں کریں گے, انگلش کے دروازے بند کریں گے, فرینچ کے دروازے بند کریں گے, تو پھر اسٹوڈنٹ کو آپ گلوبل کمیونٹی میں اسے اکوپ نہیں کر رہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اردو اور ہندی کی اتنی سپیس ہی نہیں کہ اس کے اندر نئے تراجم نہیں ہوئے, ان لینگویجز کے اندر نئے علوم نہیں آئے, وہ ٹرمینالوجی نہیں. تو جتنی کوئی قوم ترقی کرتی ہے اتنی اس کی زبان بھی ترقی کرتی. تو ہم نے یہ مختلف تجربات کرتے عمر گزر گئی. پہلے ہم اردو میڈیم تھا, انگلش میڈیم تھا, 6 کلاس میں بچہ انگلش پڑھتا تھا. تو یہ سارے سوالات وہ ہیں جس میں, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں پہلے ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اور اس میں بنیادی چیزیں طے ہوں, اور پھر ہم تعلیمی پالیسی کی طرف جائیں. ابھی جو بنیادی بات انڈیا اور پاکستان میں ہے کہ ریاست صحت اور تعلیم سے اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا رہی ہے. یہ میری ذمہ داری نہیں. اب دلی میں اور اسلام آباد میں ایسے بھی اسکول ہیں کہ جہاں $1000 مہینے کی فیس, اور جو عام اسکول ہیں وہاں پہ ٹوائلٹ نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, وہاں پہ اچھے ٹیچر نہیں ہیں. تو یہ جو ایک ڈیوائڈ پیدا ہو گئی ہے, کلاس ڈیوائڈ ایجوکیشن کے لیے, یہ ان ریاستوں کے لیے بڑی خطرناک ہے. بالکل ٹھیک. لیکن سر لاسٹ میں بات کرنا چاہوں گی, عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ اگر ان کو لون مانگنا پڑ گیا, کسی سے قرضہ مانگنا پڑ گیا کسی دوسری کنٹری سے, تو وہ خودکشی کر لیں گے. لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے جتنا لون اٹھایا ہے شاید پچھلی گورنمنٹس نے بھی نہیں اٹھایا تھا, اور اس طرح سے ہم دوبارہ ایک طرح سے پریشر میں آ گئے ہیں IMF اور ورلڈ بینک اور دوسری کنٹریز کے. تو اکانومی کے اوپر یہ کیوں فیل آپ کو نظر آتا ہے, ان کا فیلئر کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تجربہ نہیں تھا, ٹیم نہیں تھی, ایکسپیرینس نہیں تھا کہ ہم آگے. اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری پولیٹیکل, نو ڈاؤٹ ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے, کوئی ان کے کرٹک بھی انکار, لیکن کلاس سٹرگل نہیں تھی, تاریخ کا انہیں شعور نہیں ہے, اور ان کی جو آئیڈیالوجیکل ایسی کوئی فضا میں تربیت نہیں ہوئی, تو وہ نا تجربہ کاری. اور جیسے میں نے آپ کے شروع میں کہا کہ ہارڈ کور پرابلم کے سمپل سلوشن بتائیں گے, کرپشن ختم ہوگی, یہ ہو جائے گا, وہ معیشت کا پہیہ, ان چیزوں سے بہت. باقی انتخابی فضا میں جب وہ لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بڑے خوش نما سپنے دکھاتے ہیں,
सियासतदान जब इक़्तिदार में आने से पहले इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारे इस तरह के खुशनुमा नारे लगाते हैं, लेकिन वही फिर उनके लिए बोझ भी बन जाते हैं। जब वो इक़्तिदार में आते हैं, तो हाउ टू ट्रांसलेट दीज़ ड्रीम्स इनटू रियलिटी, हियर लाइज़ द रियल चैलेंज। और उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, देखिए हर गवर्नमेंट आप सही कह रही हैं, तो सारे वादे पूरे नहीं भी हो सकते, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में छोटी-छोटी चीज़ों पे जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं, जो करने की ज़रूरत ही नहीं होती, जब वो भी लोग करते हैं, रूलर्स लेते हैं, तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म लेती है, आम आदमी में मायूसी फैलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और ये मायूसी हमारे सियासी निज़ाम के लिए दुरुस्त नहीं है। दूसरा जो उनका दावा था, एक मिथ बनाई गई कि नए लोग आएंगे, तो जो नए लोग आए वो उनको देख के लोगों ने पुराने लोगों को याद कर लिया, जो फैसल वाडा है, जो शहरयार आफरीदी है, जो अली मोहम्मद खान है, जो इस तरह के बाबर अमान, शेख रशीद। एक तो वो हैं जो पीटीआई के अपने लोग हैं, दूसरे वो लोग हैं जो दोनों पार्टियों में हमेशा से वजीर रहे हैं। तो इससे भी कंफ्यूजन हुई, और जो थर्ड इमरान खान साहब कह रहे थे कि मेरे पास तजर्बाकार टीम है, ये बार बार उन्होंने चीजें दोहराई हैं कि 200 पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी तजर्बाकार हैं, वो हमें नजर नहीं आए। मसलन डॉक्टर वकार मसूद आप देख लें, सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, शौकत अजीज के दौर में, इसहाक डार के दौर में, रिटायर होके वो इमरान खान साहब के एडवाइजर बन गए। तो इंक्रीजिंगली शौकत तरीन साहब या हफीज शेख साहब, ये सारे वही लोग हैं जो तजर्बाकार तो थे, लेकिन पिछले 30-30 साल के इन्होंने कोई टर्न अराउंड नहीं किया। तो ये एक रियल चैलेंज है, और इसमें यह है कि बाकी सियासी जमातों की भी यही सूरत हाल है। इनके पास मिडिल क्लास के लिए एंट्री बैरियर्स हैं, अच्छे वकील नहीं है, एजुकेशनिस्ट नहीं है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स नहीं है, जेंडर एक्सपर्ट्स नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है। 3-4 लोग टॉक शो पे बैठ जाते हैं और लीडरशिप कैरिज्मेटिक है कि ये शेर आएगा, ये तीर आएगा, ये बल्ला आएगा, यूं हो जाएगा। तो इस तरह लेकिन तो सर माशरे नहीं चलते। तब्दीली के लिए आपको मुसलसल काम करना पड़ती है, शैडो गवर्नमेंट बनाने पड़ते हैं, टास्क फोर्स बनानी पड़ती है, रिपोर्ट्स, कोई कॉन्क्रीट चीजें आपके पास होती हैं। लेकिन सर जब ये हर चीज में मजहब लेके आ जाएंगे, जब शुरू में ही आए थे और इन्होंने इकोनॉमिस्ट रखे थे जो मेरे ख्याल है बेहतर काम कर सकते थे, उनको कह के कि जी ये तो अहमदिया करके निकाल दिया गया। इसी तरीके से ये लोगों को जिन्हें काम करना आता है उन्हें सामने नहीं आने दिया जाता, उन्हीं को लेकर आते हैं जो जूते पॉलिश करने के माहिर होते हैं, जो चापलूसी करते हैं, वाह वाह करते हैं। हर गवर्नमेंट इस चीज से खुश हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर की वाह वाह हो रही है या उन लोगों की वाह वाह हो रही है, और वही लोग हमें ज्यादातर हमारे टॉक शोज में भी आजकल नजर आते हैं जो सिर्फ वाह वाह वाले लोग हैं। तो ये चीज भी नहीं आपको लगता कि नुकसान पहुंचाती है मुल्क को भी और हुकूमत को भी? बिल्कुल, एक तो ये है कि रियासत को लोगों की सलाहियतों से फायदा उठाना चाहिए, चाहे उनका मजहबी अकीदा जो भी है वो एक सेट बैक का, और वो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मजहबी अकीदों के लोग हैं उनको कायदे आज़म ने भी उनसे फायदा उठाया, और हमें भी उठाना चाहिए। दूसरी बात जो ये आपने की कि लोग हर तरह के, वो एक क्लाउड होता है कि जो हर हुक्मरान को घेर लेता है, और सोशल मीडिया में या अपने तजर्बे की रोह से कहते हैं, लेकिन चीजें अगर डिलीवर नहीं हो रही तो बड़ा लीडर वो है जो उस हिसार से निकले और अपनी अच्छी टीम बनाए। तो ये भी एक डायलेमा हमारे यहाँ रहा। सर इन्होंने तो एक टीम सोशल मीडिया के लिए भी बना रखी है जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जाके बुरा भला कहते हैं जो इनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, बजाय इसके कि ये उस बात को सुन के अपने आप को ठीक करें। अगर इनको लगता है कि कहने वाला झूठ कह रहा है तो इन्हें कोई असर ही नहीं होना चाहिए, और अगर सच कह रहा है तो इन्हें अपने आप को ठीक करना चाहिए। मगर होता ये है कि जो इन्होंने अपने पेट किस्म के लोग रखे हुए वो जाकर और उन जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक भी करते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं, और तरह तरह की उनको तंग किया जाता है। तो ये चीजें करने से आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट को फायदा देती है इस तरह की, या और ज्यादा नुकसान होता है इसका? मेरा ख्याल है कि एक डिवाइड है। अगर एक जर्नलिस्ट है जिसके फॉलोअर्स हैं और आप अपने ट्रोल्स, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये कर रही हैं, उसके पीछे लगा दें तो उसको आप डरा लेंगे, ये भी हरासमेंट की एक फॉर्म। हमारे यहाँ कुछ खवातीन जो है, उन्होंने आपको की सारी कोलीग्स, उन्होंने ये इशू उठाया भी था, और फिर सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटीज में भी गया था कि खवातीन को भी हरास किया जाता है, उनकी पिक्चर बच्चों को ये देके। तो ये नेगेटिव ट्रेंड है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन से पहले जितना सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ट्रायल हुआ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का, तो उसका वोटर ने उसका इम्पैक्ट नहीं लिया।
یہ اگر آپ ایک کیس اسٹڈی کریں کہ سوشل میڈیا کی اتنی ریچ ہے تو سندھ میں پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کے آ گئی اور پنجاب میں پی ایم ایل این نے میجورٹی سیٹیں لیں, ان کو اینٹی اسٹیٹ بھی قرار دیا گیا اور ان کو کافر بھی قرار دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں اور ہمارا ووٹر باشعور ہے. صرف سوشل میڈیا پہ آپ کسی کو ملائن کر کے اس کا الیکٹورل پالیٹکس میں کوئی خاص رزلٹ نہیں ہے. اور اسی طرح ابھی انڈیا میں جو ریزلٹس آ رہے ہیں کچھ اسٹیٹس میں, وہاں پہ بھی یہی ٹرینڈ ہے. اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ وہاں ہار گئے ڈسپائٹ آل دس. میڈیا سے وہ بھی بڑی بدتمیزی کرتے تھے. تو یہ جو اگر آپ میڈیا کو ایون ڈومینیٹ بھی کر لیتے ہیں تھرو سینسرشپ اور تھرو سوشل میڈیا ٹرولز اور ہراس کر کے, تو وہ اگر ہم حکمران باشعور ہوں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اس کا کوئی خاص انہیں پولیٹیکل مائلیج اس سے حاصل نہیں, بلکہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپوزیشن میں جائیں گے تو پھر ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی, جیسے آج ٹرمپ کے لیے دوسرے. تو اپوزیشن میں بھی آپ کو میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے فرینڈلی ریلیشنز نہیں. اب حکومتی ترجمان اگر اس طرح میڈیا سے ایک ڈیوائڈ کریٹ کریں گے تو یہ کوئی اچھی میڈیا اسٹریٹجی نہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, اور آئی ہوپ کہ آپ سے جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی اور پھر ہم کچھ افغانستان کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے جوائن. بہت شکریہ سر. ویلکم. تھینک یو.